السلام علیکم ڈیئر لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے مہرونسا شاہ میر کے ناول بسمل کا نیکسٹ پارٹ لے کر آئی ہوں۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ گمبھیر محل پر اتری رات گہری تھی۔ مہدی گمبھیر کا نیلی روشنیوں والا کمرہ آج آکورڈ تھا۔ زمین کی جانب جھکے ہوئے بیڈ پر کیس آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ گھنگریالے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے کے قریب ایک پلیٹ رکھی تھی جس میں کٹے ہوئے سیب تھے۔ وہ 32 سال کا مرد بے ترتیب بھولیے اور انداز میں لیٹا سیب کی کاش منہ میں ڈال رہا تھا، ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا۔ جو زر مانگو تو بے زر ہوں، جو سر مانگو تو حاضر ہوں، ارے لوگو تمہارا کیا، میں جانوں میرا خدا جانے۔ اس کے برعکس 26 سالہ مہدی بے چینی سے دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تفکر تھا۔ یہ کیا کیا ہے کیس؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آخر یہ کیا بکواس ہے؟ مہدی دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا۔ براق حنیف، واصف منیر، اور اب یہ کارخانے کے ملازمین، کیوں تم نے ساری دنیا اپنے خلاف کر لی ہے؟ کیس سکون سے لیٹا رہا، سیب کی ایک کاش منہ میں رکھی۔ میں جانوں میرا خدا جانے، وہ پورے سر کے ساتھ گنگنایا، ساتھ ساتھ لہرا لہرا کر گویا سر کے مزے لیے ہوں۔ کیس میرا دماغ مت خراب کرو، مہدی جھنجھلایا۔ میں نے ساری دنیا اپنے خلاف نہیں کی، میں نے ساری دنیا کو بتایا ہے کہ میرے خلاف جانے سے کیا ہوگا، وہ مزے سے بولا۔ ذرا روشنی ڈالنا پسند کرو کہ اپنے سیاہ کارناموں پر؟ مہدی نے چبا چبا کر پوچھا۔ ایک لمبے عرصے سے فیکٹریوں کے مزدور میرے خلاف جانا چاہتے تھے، میں نے ان کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی تھی۔ ایک لمبا عرصہ میں نے حکمت عملی تیار کی ہے۔ تم ذرا سی تنخواہ بڑھا کر ان کا منہ بند کر سکتے تھے، مہدی نے ملامت کی۔ کیس اٹھ بیٹھا، پلیٹ اپنی گود میں رکھ لی۔ غریب کے منہ میں ایک نوالا ڈالو تو اسے اگلے نوالے کا انتظار رہتا ہے، غریب کا منہ اتنی جلدی بند نہیں ہوتا۔ اس نے تبصرہ کیا۔ میں لمبے وقت سے ان کے اندر بھرتا ہوا زہر دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے تریاق بنایا۔ مہدی نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ اور کیا ہے تمہارا فضول تریاق؟ جبین ٹیکسٹائل کے ساتھ فائنانس میں شراکت مت بھولو، فائنانس میرا بھی ڈپارٹمنٹ ہے۔ مت بھولو کہ اسم کا آخری میم میرے نام کا پہلا حرف ہے۔ تیز تیز بولتے وہ ایک پل کو رکا، کیس یوں ہی پرسکون بیٹھا رہا۔ کیا ہے تمہارا پلان؟ ایک تھکا ہارا استفسار۔ کیس مسکرایا۔ جبین ٹیکسٹائل تنخواہ اور بونس کے معاملے میں ملک کی بدنام ترین ٹیکسٹائل ہے۔ جب میری ڈھیر ساری فیکٹریوں کے ڈھیر سارے ورکرز کو پتہ چلے گا کہ آج سے ان کا نان نفقہ جبین ٹیکسٹائل سے آئے گا تو دو کام ہوں گے۔ اس نے سیب کی کاش ہوا میں بلند کی۔ لوگ نوکریاں چھوڑ دیں گے۔ کاش پلیٹ میں واپس رکھی، اور دوسرا ایک اور کاش انگلیوں کے درمیان اٹھا لی۔ لوگ نوکری نہیں چھوڑیں گے، لوگ اسی پرانی تنخواہ اور الاؤنسز کے ساتھ رہیں گے، اور میں لکھ کے دے سکتا ہوں کوئی پہلے والے راستے پر نہیں جائے گا۔ ملک کی بڑھتی غربت، اس نے تعصب سے کندھے اچکائے۔ قسم کتنے لوگوں کا پیٹ بھر ہے؟ اللہ میں آپ کا فیوریٹ ہوں نا؟ اس نے چہرہ چھت کی جانب اٹھا کر سوال کیا تھا۔ مہدی نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے آیا، بیڈ کی پائنتی کے بالکل قریب۔ میں مان ہی نہیں سکتا اتنے بڑے قدم کے پیچھے تمہارا صرف یہی مکرو عزم ہو۔ کوئی اور چال، کوئی اور شیطانی ضرور ہوگی، ہے نا میرے بھائی؟ آخری الفاظ میں تمسخر تھا۔ کیس نے ستائش سے ابرو اٹھائے۔ تم مجھے کتنے اچھے سے جانتے ہو نا، اور میں نے یوں ہی اتنے سال تم سے نفرت کی۔ اسے دکھ ہوا۔ مہدی نے طنزیہ سر جھٹکا۔ ظاہر ہے میں نے اتنا بڑا قدم کسی وجہ سے اٹھایا ہے۔ براق حنیف، واصف منیر اور کچھ اور لوگ ہیں جو میرے خلاف اٹھ رہے ہیں۔ میں ان کو جتا رہا تھا کہ میرے خلاف جانے سے کیا ہوگا۔ یقین کرو، انتقام تو کیا، ان دونوں نے میرے سامنے آنے سے بھی 1000 بار توبہ کی ہوگی۔ وہ محظوظ ہوا۔ مہدی سلگتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا کچا چبا جانا چاہتا تھا۔ اور تم نے اس سب کے لیے ایک عورت کا سہارا لیا؟ ایک مسوجنسٹ آدمی ایک عورت کا سہارا لے کر چلے گا؟ یہ طنز تھا، اور یہ کیس کو چبھا بھی تھا۔ یہ سہارا نہیں، ڈیل ہے، مہدی گمبھیر۔ میں نے اس عورت کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی، میں نے انہی اٹھے ہوئے کندھوں پر پراعتماد نظروں سے اس کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ اور ویسے بھی مجھے ان عورتوں سے نفرت ہے جنہوں نے اپنے اوپر فریجائل سٹیکرز لگا رکھے ہیں۔
نہ کہ مہاجبین مختار جیسی عورتوں سے۔ خیر، مجھے اب جانا چاہیے۔ اس نے بستر سے پیر نیچے اتارے۔ کافی دنوں کے بعد اب کیس سکون کی نیند سوئے گا۔ دروازے کی جانب بڑھتے اس کے قدم سرشار تھے۔ ابھی وہ چوکھٹ پار نہ کر سکا تھا جب مہدی نے اسے پکارا۔ تم آج بھی سکون کی نیند نہیں سوگے، ہے نا؟ وہ تھم گیا۔ تم عورتوں کے کپڑے ڈیزائن نہیں کرتے، تم ایک زن بیزار آدمی ہو۔ قسم کو بچانے کے لیے تم نے اپنے اصول بدلے ہیں۔ تم سکون سے کیسے سو سکتے ہو؟ اسے کیس سے ہمدردی ہوئی، لہجے میں اس کے لیے تفکر تھا۔ میں محل کا سب سے مضبوط ستون ہوں۔ کھڑے رہنا میری چوائس نہیں، مجبوری ہے۔ خود ترسی سے پاک مضبوط لہجہ۔ اس سے شادی مت کرنا نائٹ میئر، وہ ملتجی ہوا۔ پلیز اس سے شادی مت کرنا، کسی کے کہنے پر نہیں، کسی کی منت مت ماننا، کیونکہ میں اسے خود سے دور کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ کیس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارا دل نہ ٹوٹے۔ اور پھر وہ چوکھٹ پار کر گیا۔ وہ جا رہا تھا اور مہدی نے کئی لمحے اس کے راہداری میں اٹھتے قدم اپنے دل پر پڑتے محسوس کیے۔ اس کے گنگنانے کی مدھم سی آواز اب بھی آتی تھی، ارے لوگو تمہارا کیا، میں جانوں میرا خدا جانے۔ اگلی صبح گہما گہمی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوئی۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے، رات نے اپنے آنے کی نوید سنائی تھی۔ حاکم نواب کے چھوٹے گھر میں کونج کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ گھر میں خیرات مانگنے آئی لڑکی سے بحث میں مصروف تھی۔ دروازے پر لگے پردے کے ساتھ لگ کر کھڑی مفلس لڑکی کونج کو طرز سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے یہ بتاؤ تم آخر آٹا مانگنے کیوں آئی ہو؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، ڈھیلا ڈھالا جوڑا، الجھی لٹیں اور بیزار چہرہ۔ خالی برتن کا بس صرف گھر میں کپڑا بیچنے آئی عورتوں اور خیرات مانگنے والی عورتوں پر چلا کرتے ہیں۔ نہیں، تم بتاؤ، تمہیں کیا لگتا ہے میرے بھائی کی اگر آٹے کی دکان ہے تو ہمارے پاس بہت پیسہ ہے؟ او بہن، میں خود کچھ دنوں میں تمہارے جیسا بورا اٹھا کر گوادر کی گلیوں میں بھیک مانگتی نظر آؤں گی۔ مہنگائی، اس نے کندھے اچکائے۔ مفلس لڑکی اب کے جانے کو مڑی تھی جب کونج نے 10 روپے کا نوٹ جو کہ ہتھیلی میں دبا رکھا تھا نکال لیا۔ شاہانہ انداز میں نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے خود کو اصلی ملکہ برطانیہ محسوس کیا تھا۔ کونج، ادھر آؤ فوراً۔ زینیا کی گرجدار آواز آئی تو کونج کو اپنے سابقہ تمام گناہ یاد آنے لگے۔ اللہ جانے اس کی آدھی پاگل بہن کو اب کیا یاد آ گیا۔ خیر، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ کندھے جھٹک کر اندر کی جانب بڑھنے آئی۔ کمرے میں تیسری جنگ عظیم کا منظر تھا۔ الماری کے سارے کپڑے باہر بیڈ پر نکلے رکھے تھے۔ جوتے، میک اپ، ہر چیز اپنی جگہ سے دیش نکالا کا پیام سن رہی تھی۔ زرد جوڑے میں ملبوس ڈھیلی چٹیا والی زینیا حاکم کی آنکھوں میں دبا دبا غصہ تھا جسے وہ چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ تم نے ہائی لائٹر کٹ کہاں رکھی ہے؟ وہ جو بشر اسلام آباد سے لایا تھا۔ اس کا لہجہ بلند نہیں تھا، تفتیشی بھی نہیں تھا۔ خود پر ضبط کیے وہ بس پوچھ رہا تھا۔ تانیہ دوست کے بھائی کی شادی ہے، اس نے مانگا اور میں نے دے دیا۔ ڈر جھجک آج کچھ نہیں تھا۔ زینیا نے تھکی تھکی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم لوگوں کو نہ کیوں نہیں کہتی؟ اٹس سمپل۔ اٹس ناٹ دیٹ سمپل فار می۔ اس نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ لوگ تمہارا فائدہ اٹھائیں گے۔ تم کب تک استعمال ہوتی رہو گی؟ کب تک کسی کو یہ حق دو گی کہ وہ تمہارے نہ نہیں کہہ پانے کی وجہ سے تمہاری کمر پر بوجھ ڈالتے جائیں؟ خالص بڑی بہنوں والا لہجہ۔ کونج نے اپنی مڑی ہوئی پلکیں جھکا دی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے واقعی نہیں پتا۔ زینیا اسے مزید کچھ کہہ رہی تھی لیکن ان دونوں کو چھوڑ کر ہم اسلام آباد جائیں گے۔ کمبیر محل کے لاؤنج میں مہدی کے ڈھیر سارے دوست اکٹھے ہو رہے تھے۔ ایک صوفے پر 3 لڑکیاں اور دوسرے پر 4 لڑکے، مہدی کے ہی ہم عمر یا اس سے کم عمر۔ وہ غائب دماغی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو سگریٹ پکڑنے کی طلب ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں سے دھواں آزاد ہونا چاہتا تھا، لیکن کم از کم مہدی کمبیر اتنا مینرڈ تو نہیں تھا ہی کہ لڑکیوں کے سامنے سگریٹ نہ پیتا۔ مہدی کمبیر کے نیلی روشنیوں والے کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا۔ سیاہ لمبا کافتان نما لباس، چہرے پر ماسک اور سر ڈھکا ہوا، وہ بلی کی چال چلتا ہیولا نما شخص کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ گائز، ایکسکیوز می فار اے منٹ پلیز، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کوئی برا نہیں مانا، کسی نے وجہ نہیں پوچھی۔ وہ مہدی کے دوست تھے اتنا تو جانتے ہی تھے۔ باہر جانے کے بجائے وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا، ساتھ ساتھ موبائل پر کچھ تیز تیز ٹائپ بھی کر رہا تھا۔
लाउंज में अब उसके दोस्तों ने ऊंची आवाज़ में गाने लगा दिए थे, पुरानी फिल्मों के कोई गाने, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। स्याह चुके में मलबूस आदमी बेड की साइड टेबल खोल रहा था। उसके अंदाज में महारत के साथ साथ जल्दी भी थी। बेड के नीचे झांकते हुए, अलमारी के पट खोलते हुए वो कुछ ढूंढ रहा था। चीज़ें उलट पुलट करते हुए वो उन राजों को पा लेना चाहता था जो नेहा थे। राहदारियां अबूर करते हुए, घर के सफ़ेद मार्बल पर कदम रखते हुए मेहदी मसरूफ़ लगता था। उसका हर बढ़ता कदम अपने कमरे की जानिब था। डेनिम जैकेट के अंदर ही अंदर से डेनहल का पैकेट निकालते हुए उसने एक सिगरेट बाहर निकाला। यकदम उसके जहन में एक झमाका हुआ था। बिजली के कोंदे की तरह एक ख्याल उसके जहन में लपका। उससे कुछ खो गया था। ओह खुदाया, वो उसे कैसे खो सकता था? उसके दिल में झक्कड़ से चलने लगे, लबों में दबी सिगरेट उसे भूल भाल गई। उससे कुछ खो गया था। वो किसी और को नहीं मिलना चाहिए, किसी सूरत नहीं। किसी के वास्ते हो दिल में अपने प्यार। सारे का सारा कमरा छान मार लिया, लेकिन जो उसे चाहिए था वो नहीं मिल सका। मिलता भी कैसे? उकाब जैसी आंखें सारे कमरे में दौड़ाते हुए वो शख्स परेशान था। उसी लम्हे उसकी नज़र अलमारी के खुले पट पर पड़ी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता वापस अलमारी की जानिब आया, कपड़े उलट पलट किए, और यहाँ उसे नज़र आया था एक खुफिया लॉकर। नकाब के पार भी साफ पता चल सकता था कि उसे फतह मिल चुकी है। उसने हाथ आगे बढ़ाकर कोड लगाना चाहा, ऐन उसी लम्हे कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। चोगे वाला शख्स बौखलाकर अलमारी की ओट में हो गया। परेशान चेहरे और उड़ी हुई रंगत वाला मेहदी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। एसी की ठंडक से यख पड़ता कमरा उसके कदम बर्फ कर रहा था। वो आसपास से बेनियाज अपने निजी इंस्टाग्राम अकाउंट से ज़ीनिया हाकिम को मैसेज कर रहा था। जवाब नदार्द। उसने वॉइस नोट भेजा। चंद पल का इंतज़ार, लेकिन एक बार फिर जवाब नदार्द। अब क्या उसने अपने ऊपर 1000 मरतबा लानत भेजे हुए उसे कॉल मिला ली थी। एक इंस्टाग्राम कॉल। जू की आवाज़ पर थरथराते मोबाइल ने ज़ीनिया हाकिम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। कूंज को पड़ते फिटकार एक लम्हे को रुक गई। वो दोनों जानती थी ज़ीनिया एक कॉल पर्सन नहीं है। कोई उसे कॉल क्यों कर रहा था? वो जामनी अलमारियों को अपनी जगह जामिद छोड़े मोबाइल की जानिब चली आई। इंस्टाग्राम पर आती कॉल। अकाउंट का नाम देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया था। न जाने क्यों, लेकिन उसने कॉल नहीं काटी, बल्कि अटेंड करके मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो। कई मीलों दूर उड़ते भागते हुए ये आवाज़ इस्लामाबाद में बैठे मेहदी कम्बीर के कानों में पड़ी तो उसके अंदर ऐसी तकवीयत उतरी जिसका कोई हिसाब नहीं था। कॉल मत काटना प्लीज़। ये वो अल्फाज थे जो फ़ोन कान से लगाते हुए ज़ीनिया ने सुने। उसके अब्रू तफक्कुर से सिकुड़े। अपने बेड पर बैठे मेहदी की उंगलियों में सिगरेट दबा था, जलता हुआ सिगरेट। चेहरा मुस्तरिब था। तुम्हें याद है जब हम कोहे बातिल की तरफ जा रहे थे, हम सब ने अपने मोबाइल और दूसरा सामान तुम्हारे बैग में रखवाया था? तुम्हें याद है ना? मुझे सब याद है, काम की बात करें। दो टोक लहजा। मेहदी ने सिगरेट वाली उंगली से कनपटी को मसला, गला तर किया। मेरे वॉलेट के साथ एक यूएसबी भी थी, वो मुझसे खो गई है, क्या वो तुम्हारे पास है? उसने जल्दी जल्दी अल्फाज अदा किए, साथ साथ कमरे में नजरें दौड़ाईं, कहीं कोई सुन ना ले। जीनिया जवाब दिए बगैर वो अलमारी की तरफ बढ़ आई। उस पेन ड्राइव में मेरी बहुत कीमती चीज़ें हैं, प्लीज़ अगर वो तुम्हारे पास है तो बताओ। अलमारी के खाने से स्याह लेदर बैग निकालते हुए जीनिया ने जिप खोली। हाथ अंदर डालकर बाहर निकाला तो उसके हाथ में स्याह पेन ड्राइव थी। उसकी आंखों में चमक तर आई। कूंज उसे बेकार काम करते देखकर कमरे से निकल गई। जीनिया, क्या वो तुम्हारे पास है? उसके मौजूदगी को चेक कर रहा था। जीनिया ने चंद लम्हे उस स्याह यूएसबी को देखा और फिर, मेरे बैग में ऐसा कोई सामान नहीं है, उसने कहकर मोबाइल कान से हटाया। अभी वो कॉल काटती कि एक बार फिर उसके उभरती आवाज़ पर ठहर गई। तुमने कहा था वो मुझे मारने नहीं आया, तुमने ऐसा क्यों कहा था? वो डरा हुआ था, शायद उलझा हुआ भी। वो कोई है, कोई जो मुझ पर नज़र रख रहा है। उसने चेहरे पर हाथ फेरा। कोई जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में आता। उसने बेबसी से अपने कमरे को देखा, यानी वो जानता था। वो मुझे जहनी मरीज बना रहा है। क्या तुम मुझे बचा सकती हो? कोई किसी को नहीं बचाता, हर कोई अपना निजात दहिंदा खुद होता है। जीनिया ने नागवारी से टोका। आपने तो कहा था ये सब मेरे अंदाजे हैं। तब मैं तुम पर भरोसा नहीं करता था। तकान ज़दा जवाब। अब अगर कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। वो मेरे पीछे क्यों आता है जब उसे मारना, मुझे मारना भी नहीं?
ایک بے بس استفسار۔ وہ آپ کو مارنا نہیں چاہتا، وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے جو اسے آپ سے چاہیے، کچھ ہے جس سے آپ بے خبر ہیں لیکن وہ نہیں۔ اسے اگر آپ کو مارنا ہوتا تو اس قلعے کے تہ خانے میں ہی مار دیتا، وہاں کھڑے ہو کر آپ کو کنفرنٹ نہ کرتا۔ اس نے میرے سر پر بندوق رکھی تھی مس حاکم، مہدی غرایا تھا۔ وہ آپ کو ڈرا رہا تھا، الجھا رہا تھا۔ آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جس کا نام وہ خود بھی نہیں لینا چاہتا۔ وہ آپ کا تعاقب کرتا ہے تاکہ آپ شاید ڈر کر اس چیز کو چھپانے کی کوشش کریں اور آپ کے تعاقب کار کو وہ چیز مل جائے۔ وہ آپ کو الجھا رہا ہے تاکہ آپ ذہنی ذکائب دماغی میں سب کچھ اگل دیں۔ آپ کے پاس ایسا کیا ہے مہدی؟ زینیا کے ہاتھ میں وہ سیاہ چمکتی پن ڈرائیو تھی، آنکھوں میں عجیب صفاقیت۔ وہ آج پہلی بار اس کا نام لے رہی تھی۔ مہدی ایک لمحے کو تھم گیا، الماری کے عقب میں چھپا سیاہ چوکے والا تعاقب کار بھی تھم گیا۔ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتا، وہ کیوں ہے میرے پیچھے، کیا چاہتا ہے، کچھ نہیں پتا مجھے۔ اس نے تھک کر جلی سگریٹ فرش پر پھینک دی۔ تم اسلام آباد کب آ رہی ہو؟ سرسری لہجہ وہ اٹھ کر الماری کی طرف جا رہا تھا۔ 2 دن بعد میری شادی ہے، بس اس کے فوراً بعد۔ مہدی ایک پل کے لیے رک گیا۔ شادی؟ تم شادی کر رہی ہو؟ تم شادی کیسے کر سکتی ہو؟ وہ حیران تھا، یا شاید پریشان، یا شاید پتہ نہیں اسے کیا برا لگا تھا، یا پھر شاید عجیب لگا تھا۔ کیا تم واقعی شادی کر رہی ہو؟ الماری کے کھلے پٹ بند کرتے ہوئے اس نے ٹیک لگا لی۔ جی میں واقعی شادی کر رہی ہوں، اور آپ کو بلاک بھی، آئندہ کال مت کیجیے گا۔ ویٹ ویٹ، وہ بدمزہ ہوا تھا۔ آخر وہ کون معصوم ہے جس کی زندگی تم برباد کرنے جا رہی ہو؟ نہیں مطلب شادی واقعی؟ سچ میں مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ کیا میں شادی نہیں کر سکتی؟ کیا میں ایلین ہوں؟ اسے واضح طور پر برا لگا تھا۔ ایلین کا نہیں پتا، لیکن تمہاری شادی کا سن کر واقعی عجیب لگے۔ ویٹ لیٹ می گیس، تم اپنی شادی پر زیور کی جگہ مشین خرید کر لاؤ گی اور کمرے میں پھولوں کی جگہ تارے لٹکواؤ گی، ہے نا؟ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ساتھ ہی وہ مڑا تو اس کے دائیں جانب وہ سیاہ چوکے والا شخص تھا۔ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو بلاک رکھا جائے، وہ کہہ کر کال بند کرنے لگی۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں ایک انسانی کرہ گونجی۔ سیاہ چوکے والے شخص نے مہدی پر وار کیا تھا اپنی گن سے۔ وہ اس کے جسم میں لوہے کا ذرہ داغ چکا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ چوکے والا شخص الماری کی اوٹ سے نکل آیا، درد سے دوہرے ہوتے مہدی کے سینے پر ایک لات دے ماری۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرش پہ سرخ سیال کی ایک آبشار بنتی چلی گئی۔ فون سے ابھی ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی۔ مہدی فرش پر گر پڑا تھا۔ درد، اسے درد ہو رہا تھا، جہنم جیسا درد، بے انتہا درد۔ مہدی کی آنکھیں بند ہونے لگی، اس کی بصارت دھندلی ہو رہی تھی۔ سرخ سیاہ اس کے جسم سے گویا سوراخ کی صورت باہر نکل رہا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکی، منظر دھندلا ہی رہا۔ اس نے حلق سے آواز نکالنا چاہی لیکن بے سود۔ اسے بے تحاشا سردی لگنے لگی، پھر بے تحاشا گرمی۔ سیاہ چوکے والا شخص اسے بوٹ کی ٹھوکروں سے مار رہا تھا۔ مہدی نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کیوں مار رہا ہے۔ اسے اپنا جسم جلتا محسوس ہو رہا تھا، اسے اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ خون کا تالاب بھر چکا تھا، مہدی کے آدھے چہرے پر خون تھا۔ دھندلی بصارت، گھٹی گھٹی ہیلو ہیلو کی آوازیں، درد، بے تحاشا درد، آگ، جلن، سردی، ٹھنڈا پڑتا جسم، اور ان سب کے درمیان اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ذہن تاریکی میں ڈوب گیا، سماعتوں پر پردے لگ گئے۔ اب سکون تھا، کوئی درد، کوئی جلن، کوئی ٹھنڈ، کچھ نہیں۔ ساکت، نل، بے حس۔ زینیا کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ وہ محض تعاقب کار نہیں تھا، وہ جان لینے آیا تھا اور لے کر جا چکا تھا۔ لاؤنج سے گانے کی آوازیں اب بھی آتی تھی کہ مر کے بھی کسی کو یاد آئیں گے، کسی کے آنسوؤں میں مسکرائیں گے، کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار، جینا اسی کا نام ہے۔ اس سارے ہنگامے سے دور قسم میں واقع کیس کمبیر کا نیلی دیواروں اور گلاس ونڈو والا آفس پرسکون تھا۔ وقفے وقفے سے دو نفوس کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں، ایک بوڑھی تکان زدہ آواز، ایک جوان ضدی ہٹ دھرم آواز۔ یعنی تم باز نہیں آؤ گے، تم اسے قتل کرو گے؟ بالآخر مقصود ہار مان چکے تھے، ان کے چہرے پر تعصب تھا۔ کیس گلاس وال کے قریب کھڑا تھا، سیاہ ٹو پیس میں ملبوس، پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں اداس تھیں۔ میں اپنا دل مارا ہوں چچا، قتل آسان نہیں ہوتے، دل کا ایک حصہ مقتول کے ساتھ مر جاتا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔
انتقام میری غیرت ہے۔ وہ رکا، چہرہ اپنے چچا کے جانب موڑا۔ میں انتقام نہ لے کر بے غیرت کہلاؤں گا؟ تم معاف کر کے اللہ کے سامنے عظیم بن سکتے ہو یا دہانی؟ ابھی اللہ کے حضور پیش ہونے میں وقت ہے، مجھے دنیا میں سرخرو ہو لینے دیں۔ تمہارا دل مر جائے گا، انہیں دکھ ہوا، جیسا کہ یہ میری زندگی کا پہلا قتل ہو۔ اس نے استہزائیہ سر جھٹکا، دل میں ڈھیر سارے کرب نے آ کر ڈیرا ڈالا۔ انتقام کے کئی اور طریقے بھی ہیں، دید اور وہ ایک لمحے کو رکے، گلا تر کیا۔ زن، تم زن کے ذریعے انتقام لے سکتے ہو۔ میں انتقام نہ لے کر ساری دنیا کی نظروں میں گروں گا، لیکن ایک عورت کے ذریعے انتقام لے کر اپنی نظروں میں گر جاؤں گا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے انداز میں ناپسندیدگی تھی۔ مقصود نے گہری سانس لی۔ تم نے آدھی کمیونٹی کو اپنے خلاف کر لیا ہے۔ تم نے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا لیے ہیں جن سے تعلق ٹوٹا، مطلب سانس کی ڈور ٹوٹی۔ تم مارکیٹ سے کروڑوں روپے لیے بیٹھے ہو۔ تم کیا کر رہے ہو کیس؟ کیوں تم نے ساری دنیا اپنے خلاف کر لی ہے؟ وہ فکر مند بھی تھے اور کچھ عاجز بھی۔ کیس آگے بڑھ آیا، نرم نظروں سے انہیں دیکھتا ہوا۔ میرے گھر میں ایک مرد معذور ہے، تبصرہ کیا، ایک ماضی کے غم میں ڈوبا ہے اور ایک اپنے آپ سے فرار چاہتا ہے۔ میرے گھر میں ایک لڑکی ہے جسے محبت چاہیے، توجہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ وہ بول رہا تھا اور مقصود اسے سنے گئے۔ مجھے ان تینوں مردوں کے لیے بھی کمانا ہے اور اپنے لیے بھی۔ مجھے میرے بابا کی ساکھ کے لیے بھی کمانا ہے اور اپنی عیاشیوں کے لیے بھی۔ وہ ان کے قریب گھٹنوں کے بل آ بیٹھا۔ میں اگر ساری دنیا کو اپنے خلاف نہیں کروں گا تو یہ لوگ میرے خلاف خود بخود ہو جائیں گے۔ اپنے ہاتھ سے لگائی آگ میں آپ کو معلوم ہوتا ہے پانی کہاں ڈالنا ہے۔ دوسروں کے لگائی آگ میں آپ خاکستر ہوتے ہیں۔ بلکہ جھپکا کر تسلی دی، اگر آپ کو میرے مرنے کی فکر ہے تو چھوڑ دیں۔ مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے اس دنیا میں سزا دینے بھیجا ہے جو کہ پوری نہیں ہوئی۔ میں مہلت لے کر آیا شیطان ہوں، ابھی مہلت پوری نہیں ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ باہر پھیلتی شام اداسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے بھی تھے، چند ساعتیں گزری اور پھر مقصود کمبیر کے حلق سے کچھ ایسے الفاظ برآمد ہوئے تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تم ایسے تو نہیں تھے عبداللہ؟ یہ نام، یہ طرز تخاطب، کیا ایک پل کے لیے تمہاری سانسیں نہیں رکی؟ کیس جہاں تھا وہیں جم گیا۔ کئی پل تو وہ سانس بھی نہ لے سکا، زمانے کی ساری گردشیں رک گئیں۔ تم ایسے نہیں تھے عبداللہ۔ وہ اب تک متحیر تھا، یوں جیسے یقین نہ آیا ہو۔ تم رحم دل تھے، تم معصوم تھے، تم بہت اچھے تھے۔ تم ایسے تو نہیں تھے عبداللہ۔ افسوس، تعصب، رنج کیا تھا جو ان کے لہجے میں نہیں تھا۔ کیس شاکی نظروں سے انہیں دیکھے گیا، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا۔ اس کی آنکھیں گویا ابل رہی ہوں، دل نے دھڑکنے سے انکار کر دیا ہو۔ تم لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا کرتے تھے، تم بہت اچھے تھے عبداللہ۔ مجھے اس نام سے مت بلائیں۔ اس کے لب دھیرے سے پھڑ پھڑائے۔ تم دوستوں کے دوست تھے عبداللہ۔ خاموش ہو جائیں، بس کر دیں۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، رنگت سفید پڑنے لگی، اسے بے اختیار سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ تم میرے عبداللہ تھے، تم میرے عبداللہ تھے، اپنے ابا کے عبداللہ۔ تم اس لڑکی کے لیے آج بھی عبداللہ ہو، تم ایسے نہیں تھے عبداللہ۔ اس کی سماعتیں بند ہونے لگی تھیں۔ یہ نام نہ لے کوئی۔ وہ دھیرے دھیرے فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ یہ نام اس کا اصل تھا، وہ کسی کو یہ نام لینے سے منع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نام اس کی پہچان تھا، یہ نام اس کا کمفرٹ تھا۔ کئی سال پہلے یہ نام بدل کر اسے بے سکون کیا گیا تھا، آج یہ نام پھر سے بے سکونی دے رہا تھا۔ تم ایسے تو نہیں تھے عبداللہ، آ جاؤ عبداللہ، تم ایسے آ جاؤ عبداللہ۔ آوازیں گڈمڈ ہونے لگی تھیں، آوازیں کیس کو ٹرگر کرتی تھیں، آوازیں اسے ماضی میں لے جاتی تھیں۔ اور کیس کا ماضی خوشگوار کہاں تھا؟ وہ برانڈڈ کپڑوں اور مہنگے جوتوں سمیت فرش پر بیٹھا تھا، سماعتیں بے قرار، آنکھیں شاکی، چہرہ کرب زدہ۔ آوازوں کو بازگشت نے اس کے کانوں کو سن کر دیا تھا۔ آ جاؤ عبداللہ۔ کیا یہ نام سن کر ایک پل کو تمہاری سانسیں نہیں رکیں؟ باب چہارم، حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب تمہاری آنکھوں پر ایک پٹی تھی، تمہاری دنیا اندھیری تھی، لیکن یہ جا چکی بینائی وقتی تھی۔ تم نے دیکھے خواب کئی، سجائے تھے ارمان کئی، بچپن تھا خواب سا، جوانی رہی احترام کی ماری سی۔ پھر وقت نے یوں کھیل کھیلے، یوں وقت نے تم کو ناچ نچائے، چھینے تم سے رشتے کئی، لوٹے تھے جو خواب سجائے۔ پھر ایک دن ہوئے تم باغی، تم نے کی جو دل نے کہی۔ بتلاؤں کیا؟ بے وقاری، بے قدری، بے حسی، بربادی، سبھی۔
ऐन जवानी में तुम खाली हाथ हुए, बुढ़ापे के लिए बेसाथ हुए, लेकिन ये था वजदान का वक्त। तुम्हारा कहानीकार झूठा था, और जो ही तुमने ये भेद जाना, तब्दील हुए खेल। तुमने जाना मोहरा अंधा था, अब खेल फिर बदला है। अब किरदार नए अंदाज से तुम पर वारिद हुए। अब तुम हो एक बिसात पर, अब तुम्हारे आगे हैं मोहरे कई। इन मोहरों से तुम खेलो, इन सिक्कों से पहचान बनाओ। रोना नहीं है माजी पे कि अक्ल पे तुम्हारे पड़ते थे। हर दौर में वक्त में चंद लम्हे थे, वो लम्हे जो नाबीनाई थे। ना तुम थे कम अकल, ना थे तुम बेज़हन। सरगोशी कुछ है कहती सुनो, जो दिखता है वो होता नहीं, जो अंदाज़े हों वो दुरुस्त नहीं। आती जाती सांस, बहती भागती हवा, बहती भरती नदी, सब तुमको एक पैगाम सुनाए। उतारो आंखों से पट्टी और कहो, हकीकत मुख्तलिफ होती है। मैंने तुम्हें उस रात तुम्हारी मंगेतर से बात करते हुए देखा था। तुम कितने हॉरिबल हो मेहदी। डाइनिंग हॉल से निकलते हुए मेहदी कम्बीर का मोबाइल थरथराया था। गैर शनासा नंबर, लेकिन खैर ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो मोबाइल कान से लगाते हुए बाहर निकलता चला गया। उसके किसी पुराने दोस्त की कॉल थी। वो गायब दिमागे से चंद पल बात करता रहा, फिर कॉल काट दी। उसी लम्हे उसकी नज़र लॉन में ज़रा फासले पर खड़ी अनीसा पर पड़ी। लंबे बालों वाली लड़की अफसुर्दा आंखों से आसमान को तक रही थी। मेहदी चंद पल यूं ही खड़ा उसके पुश्त को देखता रहा। ये लड़की उसकी मंगेतर थी। बचपन से उसका नाम अपने नाम के साथ सुना था। अच्छा नहीं लगा था तो बुरा भी नहीं लगता था। रफ्ता रफ्ता ये लाताल्लुकी उनसियत में बदलने लग गई। मेहदी को अनीसा के साथ वक्त गुजारना, बातें करना पसंद आने लगा था। उसके नाम के आखिर में अपना नाम लगाना भी पसंद था। उसे देखना और उसकी बात करना भी। नए मुल्क, नए शहर जाकर उसके लिए चीज़ें लाना, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, सब आदत बनती चली गई। गुजरे बरसों को पीछे छोड़कर अगर हाल की बात करो तो मेहदी कम्बीर अनीसा बख्तियार के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन अनीसा नहीं। उसकी बात की अहमियत ना होती। लेकिन बख्तियार कम्बीर के विचार भी कुछ ऐसे ही थे। उन्हें अनीसा के लिए मेहदी से ज़्यादा कैस पसंद था। होनहार, लाइक और मजबूत सहारा। अपनी बेटी को ऐसा मजबूत सहारा देने के लिए वो मेहदी को मफलूज कर सकते थे। हक्का द मीन कम्बीर्स। तमाम ख्यालात को जहन से झटकता मेहदी अनीसा की तरफ छोटे छोटे कदम उठाने लगा। चांद की मीठी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है, वो उसे दिल से निकाल रहा था। उसी की ख्वाहिश पर अगर यह आसान नहीं था तो इतना मुश्किल भी नहीं था। यहाँ क्या कर रही हो? उसके अकब में ठहर कर नरमी से इस्तफसार किया। अनीसा ने पलट कर उसे देखा। आंखों की जोत बुझी हुई थी। इस घर में सिवाय गम मनाने के और क्या किया जा सकता है? थका हुआ बागी लहजा, तुमसे वादा किया था तुम्हें यहाँ से आज़ादी दिलाऊंगा, फिर आखिर क्या चीज़ है जो तुम्हें इतना सता रही है? मुझे यहाँ से नहीं, तुमसे आज़ादी चाहिए मेहदी। अनीसा का लहजा तेज़ हुआ। मुझे तुम्हारे नाम से आज़ादी चाहिए, बल्कि वो एक पल को रुकी। मुझे इस सरनेम से ही आज़ादी चाहिए। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, ना ही कैस के साथ। मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, जहाँ तुम लोगों का साया भी ना हो। मेहदी ने तहम्मुल से उसे देखा। आंखों में कुछ था जो तुम्हें मेहदी के लिए उदास कर दे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा अनीसा। मैं तुम्हारी खुशी की ज़मानत नहीं देता, लेकिन मेरी तरफ से तुम आज़ाद होगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसके सामने खड़ी लड़की का सांस बहाल हुआ। अब उसकी नज़रें नर्म थी। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? मेरा मतलब है तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो तो? हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। इस साफ गोई पर एक पल के लिए अनीसा थम गई। मुझे तुम बहुत पसंद हो। मुझे तुम्हारे साथ अगर सारी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले तो मैं ख़ुद को खुशकिस्मत समझूंगा। लेकिन उसने नज़रें अनीसा के चेहरे पर गाड़ दी। मुझे मोहब्बत से ज़्यादा अजीज़ है अपना जहनी सुकून, जो कम अज़ कम तुम जैसी ट्रॉमा की मारी औरत नहीं दे सकती। एक कारी वार अनीसा की रूह पर लगा था। उसका चेहरा हतक से सुर्ख हुआ था। मेहदी ने इजाफा किया था, तुम्हारे साथ ज़िंदगी एक अजाब बनकर गुजरेगी। मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी नहीं दे रहा, मैं एक सयाह हूँ। जहनी सुकून और मेरी खुशी मुझे तुमसे भी ज़्यादा अजीज़ है। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो अनीसा, लेकिन मुझसे ये तवक्को मत रखना कि मैं तुम्हारे हिस्से की जंग लड़ूंगा। उस मसीही लड़के के लिए तुम्हें अपने अब्बा से खुद बात करनी होगी। वो कानों में तेज़ाब डालकर 2 कदम पीछे हुआ। अनीसा ने सफ़ेद पड़ती रंगत से उसे देखा। अपने कमरे की बालकनी में खड़ा कैस उन्हें ही देख रहा था।
اس کے کندھے اور کان کے درمیان موبائل تھا جسے اب جدا کرتے ہوئے وہ نیچے کی جانب آ رہا تھا۔ مہدی، انیسہ کی پکار گویا کسی گہری کھائی سے آتی ہو۔ میری مدد کر دو پلیز۔ تم ابا سے میرے لیے بات کرو، تم اس گھر کے مرد ہو، تمہاری سنی جائے گی۔ انیسہ رونے لگی۔ کیس نیچے اتر آیا تھا لیکن اب بھی ان سے دور تھا۔ اسے آوازیں نہیں آتی تھی لیکن وہ تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ میں جوزف کے بغیر مر جاؤں گی، میں اسے بہت چاہتی ہوں۔ تم ایک بار پیچھے ہٹ چکے ہو، میں تمہارے اس عمل کی قدر کرتی ہوں، لیکن پلیز میری زندگی یوں برباد نہ کرو۔ انیسہ کی آخری بات کیس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ قریب آ چکا تھا لیکن دونوں نفوس اسے دیکھ نہ پائے۔ وہ لان میں لگے مصنوعی فوارے کی اوٹ میں تھا۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تمہیں اس محبت کا واسطہ ہے، پلیز میرے لیے یہ شادی ضروری ہے، میں مر جاؤں گی مہدی، پلیز۔ اس کی آنکھیں روانی سے آنسو بہا رہی تھی۔ کیس شل رہ گیا۔ مہدی اپنی ہی منگیتر کو ڈسون کر رہا تھا۔ اوہ خدایا، کتنا ہاریبل تھا وہ۔ میں تم لوگوں کا پنچنگ بیگ نہیں ہوں انیسہ، میں تمہیں نہ کہہ رہا ہوں، ایک صاف سیدھا نہ۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اس کے چہرے پر دبا دبا غصہ تھا۔ تمہارے ابا تمہاری شادی چاہے گلی کے کسی شخص سے کریں یا کسی رئیس زادے سے، میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ۔ آئندہ میرے پیچھے آنے کی یا مجھ سے شادی کی بات کی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم مہدی کا وہ روپ دیکھو گی جس کی توقع بھی نہیں کی ہوگی۔ وہ اس پر ایک جتاتی نظر ڈال کر آگے بڑھنے لگا جب انیسہ نے اس کی کوہنی پکڑ لی۔ آنسو اب بھی تواتر سے بہہ رہے تھے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے مہدی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز مجھے اس طرح بیچ منجھدار میں مت چھوڑو پلیز۔ مہدی نے ایک جھٹکے سے اپنی کوہنی آزاد کروائی اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا غسیلا چہرہ اب آہستہ آہستہ کرب زدہ ہو رہا تھا۔ کیس نے جو سنا تھا وہ حقیقت تھی لیکن ادھوری۔ مہدی نے جو کیا تھا وہ خود غرضی نہیں تھی، اور انیسہ جو کر رہی تھی وہ محبت نہیں سودے بازی تھی۔ دور کہیں کسی نے سرگوشی کی تھی، حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ، اور کیسا لگا یہ انکشاف کہ مہدی عبداللہ نہیں بلکہ کیس عبداللہ ہے؟ مجھے تو بہت شوق لگا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا کیا شوق ملنے والے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے چینل سے جڑیے رہیے۔